یہ گنگا گیری مہاراج یا رام گیری مہاراج، اس کا جو بھی نام ہو، اس نے حالیہ دنوں میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بہت گستاخیاں کی ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ اور سب سے بڑی گستاخی جو اب تک ہوئی میرے نبی کی شان میں، وہ اس کم بخت نے، سادھو سنت نے کی ہے۔ اس کے خلاف جگہ جگہ سے آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں اور ایف آئی آر درج کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ ممبئی میں ایک جگہ ہے ممرا، وہاں سے کچھ علماء کرام نے تھانے میں جا کر کے ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کی، لیکن ان کا ایف آئی آر درج نہیں کیا جا رہا، بلکہ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ایف آئی آر درج نہیں کریں گے چاہے جو کچھ بھی تم لوگ کر لو۔ اب یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ ایف آئی آر درج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، ایف آئی آر بھی درج نہیں کیا جاتا، لیکن وہیں اگر کوئی مسلمان تھوڑا سا بھی کچھ بول دے، شعر پڑھ دے، جیسے مفتی سلمان اظہری صاحب کا معاملہ، ان پر لگاتار ایف آئی آر درج ہو جاتی ہیں اور پھر ان کو جیل میں بند کیا جاتا ہے۔ یہ مفتی ساجد الرحمان صاحب قبلہ ہیں، جن کی زبانی آپ سنیں گے خود کہ انہوں نے خود ایف آئی آر درج کرنے کے لیے وہاں پولیس اسٹیشن میں پہنچے ہوئے تھے، لیکن ان کی ایف آئی آر درج نہیں کرائی گئی۔ لیکن ٹھہر کر ایک بات کہتا ہوں کہ آج تک ہندوستان میں صرف اور صرف ہندوؤں نے ہی مسلمانوں کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام قرآن کے خلاف جو ہے بدبختی کی ہے اور گستاخیاں کی ہے، بے ادبیاں کی ہیں۔ لیکن کسی بھی مولانا نے، کسی بھی مسلمان نے، ہمارے علماء کرام نے کسی ہندو کے بھگوان کو یا پھر جو بھی جن کو بھی وہ لوگ پوجا کرتے ہیں، جن کو بھی اپنا بھگوان یا جو کچھ بھی مانتے ہیں، ان کی شان میں کبھی گستاخی کی ہے، اناپ شناپ بولا ہے؟ نہیں بولتا۔ جب کوئی مسلمان، کوئی عالم، کوئی مولانا، تو پھر تم لوگ جو ہے مسلمانوں کے خلاف بولنے والے کون ہوتے ہو؟ اسلام کے خلاف، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولنے والے کون ہوتے ہو؟ اچھا، یہ تو عوام کی بات ہو گئی، لیکن ہندوستان کے قانون میں تو سب کا حق برابر ہے۔ کسی کے مذہب کے خلاف بولنے کی کسی کو بھی انومتی نہیں ہے، اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی بولتا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے ایف آئی آر درج کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی ہے۔ ابھی سنیے مفتی ساجد الرحمان صاحب قبلہ کی زبانی کہ یہ گئے ہوئے تھے، لیکن جب ایف آئی آر درج نہیں کیا گیا اور پھر بعد میں جب پروٹیسٹ کی شکل میں بہت زیادہ ہجوم ہو گیا اور ان کے ساتھ کافی لوگ شامل ہو گئے، تب ان کی ایف آئی آر درج ہوئی تھی۔ سنیے ان کو۔ اس کو آبزرو کرنے کے لیے یہاں اپنا قیمتی وقت دیا۔ میں مفتی ساجد الرحمان اصلاحی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جب یہ ویڈیو ہم لوگ کے سامنے سے گزری تو ہم لوگوں نے آنند فانند فورم میٹنگ کی، یونائٹڈ علماء فورم کے جتنے ذمہ دار ہیں، اس میں ہر مکتب فکری کے علماء شامل ہیں، سب لوگوں نے فورم میٹنگ کی اور یہ طے کیا گیا کہ اس کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ تو ہم لوگوں نے ٹائم فکس کیا کہ 6 بجے ہمیں پولیس اسٹیشن پہنچ کر کے ایف آئی آر درج کر دینا ہے۔ 6 بجے ہم لوگ 5 آدمی کی ٹیم تیار کی گئی اور یہاں پہ ہم لوگ آ گئے ایف آئی آر کے لیے۔ 6 بجے سے لے کر کے آپ سمجھ جائیے کہ 11 بجے تک ہم لوگ ریکویسٹ کرتے رہے، پلیز سر آپ جو ہے ہماری ایف آئی آر درج کر لیجئے۔ ان لوگوں کا جو ہم لوگوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل اس کو یہ سینسیٹیو نہیں سمجھ رہے ہیں، کوئی حساس مسئلہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ بار بار ریکویسٹ کرنے کے بعد یہاں تک کہ نوبت آ گئی کہ شیخ صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ کو جو کرنا کر لیجئے، میں ایف آئی آر درج نہیں کر سکتا۔ تب لاسٹ میں ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو اس کے لیے جو ہم لوگ سے ہو سکا، جس طریقے سے طاقت کا استعمال کرنا تھا ہم لوگوں نے کیا۔ آپ لوگ تشریف لائے، میڈیا پرسن آئے اور پورے ممرہ کی ایک اچھی خاصی تعداد آئی۔ سب کے آنے کے بعد جب ان پر پریشر پڑا تو ان لوگوں نے ایف آئی آر درج کیا ہے۔ اس میں جو ہے 10 دفعات لگے ہیں۔ پہلا ہے 353 B، 353 C، 353 2، 353
3 और 299 302 196A 356 352 351 ये सारे जो है कलम लगे हैं और DNS के, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जहाँ मेरी कोशिश रहेगी कि ऐसे अपराधी को हम अरेस्ट भी करें, गिरफ्तार भी करें। कुछ राजनीतिक लोग भी मुलमुरा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, राजनीतिक हो गई, इसमें काफी हंगामा हो गया, पकड़ी पकड़ा हो गया, तो इसको लेकर क्या कह रहे हैं आप? देखिए असल क्या है कि हम लोगों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, पहली बात यह है, और ये मैटर ऐसा था कि जिसका किसी एक फैमिली से रिलेशन नहीं था, कोई फैमिली से रिलेटेड मैटर नहीं था, ये हर मुसलमान का ये मैटर था। ये ऐसा मैटर था कि जो भी अल्लाह उसके रसूल पे ईमान रखता है वो सब आएगा इसमें, चाहे सियासी चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या सहाबी बिरादरान हो या कोई भी हो, तो सब लोग आए जिसके दिल में ये एहसास। तो आपने सुना, आवाज उठाइए ताकि ये गंगागिरी महाराज या रामगिरी महाराज जो भी है, इसने जो गुस्ताखियां की हैं ये जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए, इसको अरेस्ट किया जाए। आप आवाज अगर नहीं उठाएंगे तो फिर इसी तरह गुस्ताखियां होती रहेंगी और कोई रोकने टोकने वाला इन लोगों को होगा नहीं। तो एकजुट होकर के इत्तेफाक के साथ जो है एक मैदान में, एक प्लेटफॉर्म में आइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने सोशल मीडिया पर, आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, उसमें हैशटैग अरेस्ट रामगिरी महाराज उसको जो है वो शेयर कीजिए, ये लिख करके। आप कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म में सोशल मीडिया में हैं तो इसको हैशटैग लगा करके हैशटैग रामगिरी महाराज करके शेयर कीजिए और साथ में हैशटैग गंगागिरी महाराज, दोनों ही जो है अभी ट्रेंड में चल रहा है, आप जो है शेयर किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।